بچے انجینئر بنے، پھر دیکھیے وہ ملک کی تقدیر بھی سنوار دیں گے اور قوم کو زمین کی پستی سے اٹھا کر کے عظمتوں کا تابندہ ستارہ بنا دیں گے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ یہ 21ویں صدی میں 25 اور 26 سال گزر گئے ہیں، مجھے آپ بتلائیے ہمارے پاس کیا منصوبے ہیں؟ سائنس کے پیروکار کوشش کر رہے ہیں اس زمین کے علاوہ کوئی اور خلا میں کوئی زمین تلاش کی جائے اور اس پر جو ہے کام کیا جائے۔ جو علوم کے ماہرین اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مخفی چیزوں کو اجاگر کیا جائے۔ میڈیکل سائنس کے ماننے والے اور اس پہ چلنے والے اس حوالے سے کوشاں ہیں کہ انسانوں کی ضرورت کافی پیدا کر لی جائے۔ بڑے بڑے بزنس مین اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ پورے مارکیٹ کو ایک چھت کے نیچے لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دولت مند دنیا اپنے مذہب کے ترویج و ارشاد کے لیے غریبوں کو آلے کار بنا دے کہ نہیں بنا رہی ہے؟ یہ سارے حالات ہیں، مگر ہمارے پاس کیا منصوبے ہیں؟ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جامعہ اسلامیہ رولاہی میں آنے والے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، کیا منصوبے ہمارے پاس ہیں؟ ہمارے پاس تو صرف یہ منصوبہ ہے شام میں کون سا ایک بہترین ڈش بنے جس کو کھایا جائے، کون سا ہوٹل بہتر ہے جہاں پہ چل کر کے ہم اچھی غذا کو کھا سکے، کہاں جا کر کے زندگی کو پرعیش بنا سکے۔ پیغمبر اسلام نے غار حرا سے یہ پیغام نہیں دیا تھا تم کھاؤ اور مر جاؤ، پیغمبر اسلام نے یہ پیغام دیا تھا علم حاصل کرو تاکہ زمانے میں تمہارے عظمتوں کا جو ہے لوہا لو زمانہ مانے اور زمانہ تمہارے قدموں میں جھکنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ذوالفقار علی صاحب قبلہ، جامعہ اسلامیہ، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ آج ہم تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قلم کی طاقت ایسی ہوتی ہے، قلم کے قسم قرآن یاد فرماتا ہے، علم کے حصول کے لیے اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے ہم علم دنیا میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ علم دین مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارا گراف بہت پیچھے ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کسی نے سروے کیا تھا اور سروے کرنے کے بعد بتایا تھا کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے 4% ایسے ہوتے ہیں جو مکتب نہیں جا سکتے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے ہیں، اور 10ویں اور 12ویں کرتے کرتے ان کا گراف 12% رہ جاتا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ 3 اور 4% رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی مدرسوں میں آنے والے بچوں کا حال یہ ہے، بہت سارے غریب گھروں کے بچے جو ہوتے ہیں علم سے وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علم ہو کورے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو مشترکہ کوشش کرنا ہے کہ مصطفیٰ پیارے کی امت کا کوئی ایک بچہ بھی علم سے بے بہرا نہ ہو، بلکہ کوشش یہ ہو کہ قوم کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ میاں قلم کے ذریعے سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ جب قلم کی طاقت آپ کے پاس ہوگی تب آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ جب علم دین مصطفیٰ کا جوہر آپ کے پاس ہوگا تب دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا بوسہ لے سکیں گے۔ آپ دیکھیے جب علم نہیں تھا، تاریکی تھی، 571 سال کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے کیسا گزرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں لوگ تاریکیوں میں تھے، لوگ ظلمت میں ٹہل رہے تھے، لوگ اپنے بچیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر رہے تھے، عورتوں کو ان کے شوہروں کے چتا پہ لوگ جلا رہے تھے۔ پیغمبر اسلام پہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے سورہ اقرا نازل ہوتی ہے، لوگوں نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا تھا، عورتوں کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش عاشیہ بیت النور کا مسافر بنایا گیا تھا۔ یہ علم کی برکت تھی، یہ اسلام کی برکت تھی۔ آج علم سے کوسوں دور ہے، اسلام کی روشنی ہمارے سامنے ہے مگر اس سے ہم دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ آؤ اپنے مصمم کر لیں، ہم اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں گے، حافظ بھی بنائیں گے، قاری بھی بنائیں گے، اور عالم و حافظ قاری بننے کے بعد ہمارا یہی بچہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، فلاسفر ہوگا، اور دنیا کے میں وہ ترقی کرے گا۔ یاد رکھو جب ایک عالم کسی جج کے کرسی پہ بیٹھے گا تو فیصلہ کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا جو علم دین مصطفیٰ سے حاصل کیا ہے۔ جب وہ ایک عالم جو ہے وکیل بنے گا تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، بولے گا تو سچ بولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے 100 سال پہلے دیکھیے جب علماء جج ہوتے تھے، علماء وکیل ہوتے تھے، علماء ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے، جب عالم یہ تھا دنیا میں آسمان سے رحمتوں کے پھول برسا کرتے تھے۔ آج بھی چاہتے ہو دنیا امن کے سائے میں آئے تو اپنے بچوں کو عالم بنا کے ڈاکٹر بناؤ، IAS بناؤ،
اسٹیٹس بناؤ تاکہ آج بھی دنیا میں امن کی فضا ہموار ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ہمیں یہ اللہ کرنا سبحان ہوگا۔ اللہ۔ افسوس تو یہ ہے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ رحمت عالم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا، جانتے ہیں کیا تھا؟ صرف 13 لوگ کم و بیش لکھنا جانتے تھے، مگر پیغمبر اسلام کا پیار اپنی امت سے دیکھو، رسول رحمت کے بعد خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ 13 لوگ کم و بیش لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، مگر جب زاہدی حیا سے میرے مصطفیٰ پردہ فرماتے ہیں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ نے قلم عطا فرمایا تھا، اور ایک عظیم الشان علمی انقلاب میرے مصطفیٰ نے بابا فرمایا تھا۔ بھول گئے آپ؟ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ تو معلوم کیجئے اس زمانے کو نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بدر قائم ہوتا ہے، میدان بدر میں لوگ آتے ہیں، آنے والے وہ ہوتے ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اور مصطفیٰ پیارے کو صفحے دہر سے مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں وہ پوری تگ و دو کرتے ہیں، مگر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کو مٹنا ہی تھا، باطل حق کو مٹانے کے لیے میدان بدر میں آیا تھا، مگر اسلام کو اللہ نے بلند فرمایا اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اب وہاں پہ جو لوگ شمع حق کو بجھانے کے لیے آئے تھے وہ خود ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انہیں مارا نہ جائے، انہیں ٹارچر نہ کیا جائے، ان پہ ظلم نہ کیا جائے، بلکہ فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ آج ان کے دل تاریک ہے، آج اسلام کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے، تب یہ برے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ کل جب یہ علم کی روشنی ہوگی، عشق مصطفیٰ کا جام پیئیں گے، یہی پتھر مارنے والے دامن اسلام میں آکے وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی، تھوڑا زمانہ گزرا تھا، لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ آقا کائنات نے فرمایا جس کے پاس دولت ہو فدیہ دے کے رہائی حاصل کر لے، اور جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے نعرہ لگائے۔ نعرے تکبیر،